ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا 5 گدھے لے کر جا رہا تھا. کتنے؟ 5 گدھے, اور 5 پر وزن تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا یہ 5 پر کیا ہے؟ کہا میرا مال ہے. کہا کیا کیا ہے؟ کہا ایک گدھے پر مکاری ہے, اور ایک گدھے پر تکبر ہے, ایک گدھے پر حسد ہے, ایک گدھے پر ظلم ہے. کا بیپار کہاں کرے گا؟ کہا مکاری عورتوں میں چلاؤں گا, مکاری کا بیپار میرا عورتوں میں ہوگا. دنیا میں عورت کی مکاری مشہور ہے, یعنی سب ایسی نہیں ہوتی ہیں, بہت ساری رابعہ بصریہ جیسی بھی ہوتی ہے, فرما بردار بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. لیکن مجموعی طور پر یہ چیز ہوتی ہے. اگر تربیت ہوتی ہے نا تو پھر وہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں اس کی عبادت پر, فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. رابعہ بصریہ کا انتقال ہوا, عورت ذات تھی. خواب میں کسی نے دیکھا انتقال کے بعد میں, رابعہ سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں تو قبر میں گئی, تم کو تو سلا کے چلے گئے. منکر نکیر آئے, اور منکر نکیر نے آ کر کہا بیٹھ جا, تو میں بیٹھ گئی. پھر مجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ عربی میں پوچھا من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے یوں کہا تم آئے کہاں سے؟ ہمارے اندر طاقت ہے کہنے کی. قبر میں کسی کو پوچھا تو رابعہ نے یوں کہا, میں نے ان سے یوں کہا تم کہاں سے آئے؟ کہا ہم آسمان سے آئے. کہا آسمان سے میری قبر تک کا کتنا انتر ہے, کتنا فاصلہ ہے؟ کہا 500 سال کا. کہا تمہارا رب کون ہے؟ بھول گئے؟ کہا نہیں ہمارا رب اللہ ہے. کہا 500 سال کا فاصلہ طے کر کے آئے تم, تمہارے رب کو نہیں بھولے؟ میں 2 گز زمین کے نیچے آئی ہوں, میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میرا رب اللہ ہے. پہلے سوال میں معاملہ نمٹ گیا, لیکن پوری زندگی ایسی نکالی. ایک مرتبہ حسن بصری ان کے پاس آئے, اور حسن بصری آ کر کہنے لگے رابعہ کے پاس پردے میں بیٹھ کر, رابعہ ایک چاہت لے کر آیا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا تم کو پوری کرنی پڑے گی. کہا نہیں پہلے کہو پھر. کہا نہیں تم پہلے وعدہ کرو کہ وہ چاہت پوری کریں گے. کہا نہیں پہلے تم بتاؤ پھر. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ میری چاہت یہ ہے کہ میرا رشتہ تم سے ہو جائے, کہ تم بھی عبادت گزار میں بھی عبادت گزار, ہم دونوں عبادتیں کریں گے, اللہ راضی ہو جائے گا. اور دونوں ہم پلہ تھے, ایک ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھے نا, تو دوسرا پانی میں مصلی بچھا کر نماز پڑھے. یہ دونوں ایسے تھے, حسن بصری اور رابعہ بصری. عجیب واقعہ تھے ان کے. تو رابعہ نے یوں کہا کہ حسن بات منظور ہے, لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دو. کہا کیا؟ کہا میری موت کلمے کے ساتھ آئے گی کہ نہیں؟ کہا مجھے میرا پتہ نہیں ہے, تمہارا کہاں سے کہو؟ کہا میں اس سوال کے فراق میں بیٹھی ہوں, یہ حل ہو جاوے نا تو رشتہ منظور. کہا تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. حسن بصری چلے گئے. یہ عورتیں تھیں رابعہ بصریہ. ایک مرتبہ مہمان آ گئے ان کے گھر میں, تو محلے والوں کو پتہ چلا کہ رابعہ کے یہاں مہمان آئے, تو ایک آدمی جلدی جلدی روٹیوں کا چوڑ دے کر گیا. خادمہ نے کہا کہ تم بے فکر رہو, مہمانوں کا کھانے کا انتظام ہو گیا. رابعہ نے روٹیوں کا گٹھا دیکھا, کہا کہ یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے, یعنی میرے گھر کے لیے نہیں ہے. تو خادمہ نے کہا کہ وہ پڑوسن دے گئی ہے. کہ نہیں یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے. تھوڑی دیر ہوئی, جو رکھ گئی تھی وہ واپس لینے کے لیے آئی. کہ یہ تمہارے گھر نہیں پہنچانے کی, دوسرے گھر پہنچانے کی تھی. تو خادمہ نے یوں پوچھا نوکرانی نے کہ رابعہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہ میں نے اس کو دیکھ کر گن کر کہا کہ میرے مہمان جتنے اتنی روٹی نہیں ہے. کیسا من ہوگا؟ عورت ذات ہے, لیکن من اتنا پاک کر دیا تھا اللہ کی عبادت میں. یہ 8 سال کی تھی, 8 سال کی, اور یتیم ہو گئی تھی. اور یہ 4 بہنیں تھیں, اولا, ثانیہ, ثالثہ اور رابعہ. عربی میں چوتھی بہن کو رابعہ کہتے ہیں. 8 سال کی عمر میں ایسا قحط آیا کہ 4 بہنیں تتر بتر ہو گئیں. اور اس میں یہ رابعہ ایک رئیس کے ہاتھ میں آ گئی, اور کسی رئیس نے ان کو بازار میں بیچ دیا. پھر ایک خاندان کا آدمی ان کو خرید کر لے گیا. اس خاندان کے وہاں رہ کر اس رابعہ نے اپنی آخرت بنائی, لیکن ایسی بنائی کہ اس زمانے کے بڑے بڑے اہل دل, بشر حافظ جیسا آدمی ان کے سامنے کانپ جاتا تھا. حسن بصری جنہوں نے 120 صحابہ کی ملاقات کی, حسن بصری خود کہتے ہیں کہ ہم رابعہ سے بات کرنے سے پہلے سوچتے تھے پتہ نہیں کیا جواب ملے گا. عورت جاتے, لیکن جب اپنے من پر محنت کی تو اتنی بول بالا ہو گئی کہ دنیا میں آج اس کے چرچے ہیں. اس بات کو 1200 سال ہو گئے, لیکن آج بھی رابعہ کے چرچے ہیں, اس کے واقعات کے چرچے ہیں. تو عورت ذات خراب نہیں ہے, عورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے صفات رکھے ہیں. تو شیطان کو پوچھا کہاں بیچے گا؟ کہا عورتوں میں بیپار کروں گا. پھر کہا یہ دوسرا کیا لے کر جاتا ہے؟ کہا یہ دوسرا خیانت ہے. یہ کہاں بیچے گا؟ کہا تاجروں میں. کہاں بیچوں گا؟ اس کا بیپار, میرا بیپار وہاں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا وہ سچا بولتے کہاں ہیں, وہ سچا نہیں بولتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سچائی کے ساتھ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. پھر حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ ظلم کہاں بانٹے گا؟ کہا یہ بادشاہوں میں بانٹوں گا میں, کہ یہ ایک دوسرے کو کاٹنے میں مر جائیں گے, اور ظلم کا ڈھیر ان کے سر پر رہ جائے گا. کہا حسد کہاں بانٹے گا؟ کہا بھائیوں میں بانٹوں گا.
اور مالداروں میں حسد بانٹوں گا. ایک سے دوسرے بننے میں یہ ایک دوسرے پر حسد کریں گے اور نسلیں ان کی برباد ہو جائے گی. پھر کہا تکبر کس میں بانٹے گا؟ کہا دیہات والوں میں بانٹوں گا, گومڑیا لوگوں میں. અભિમાન ને તકબુર તકે ગોમડિયામાં તકે કેમ તકે બીડી પીવે ને તો એ ભાઈ એક્શનથી પીવે, બીડી હવે એક્શનથી પીવે. اب تو خیر دیہاتی کیا شہری کیا سب ایسے ہو گئے. اس لیے تکبر سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں, حسد ہیں, ابھیمان ہیں, تکبر ہیں, یہ ساری چیزیں شیطانی وساوس ہیں. تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے, اس کے اندر یہ سارے واقعات اس کے ہتھ کنڈے ہیں شیطان کے. اللہ ہمیں اس کے ہتھ کنڈے سے بچائے.